بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندر۔ دو چیزیں تھیں۔ پہلی چیز یہ تھی کہ قوم کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جاتا یا قوم جو فیصلہ کر رہی تھی وہ کرنے دیا جاتا تو مسئلے کا حل نکل آتا۔ لیکن کیا ہوا؟ ہم نے الیکشن سے پہلے، ہم نے الیکشن کے دوران، ہم نے الیکشن کے بعد شریف خاندان کی فرمائشوں کو پورا کیا۔ الیکشن سے پہلے کیسے پورا کیا؟ وہ جس لندن پلان کی ہم گونج سنتے ہیں، جو عمران خان بار بار جس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس میں کیا تھا؟ عمران خان کو سزا دو، جیل میں ڈالو۔ آپ نے سزا دے دی اور بےہودہ کیسز کے اندر آپ نے ان کو سزا دی، اور جسے قوم کا غصہ ہوا، پارا ہائی ہو گیا۔ اور اس کے بعد کیا تھا کہ جی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تو بلے کا نشان بھی چھین لو۔ اور یہ شہباز شریف نے مانا کہ بلے کا نشان ہوتا تو ہمیں بہت زیادہ مشکلات ہوتی، لیکن پھر قوم نے اس فیصلے کو بھی پلٹ دیا کہ بلہ ہو یا نہ ہو اس سے ان کو فرق نہیں پڑتا، ان کا فیصلہ وہی ہے جو بلے کے ساتھ ہوتا اور فیصلہ وہی ہے جو بلے کے بغیر بھی ہے۔ لیکن بات سمجھ نہیں آئی اور چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ وہ سب تقاضے، سب مطالبے پورے کیے گئے جو مریم نواز کے بقول انصاف کے یا ترازو کے پلڑے برابر ہونے تھے۔ لیکن اس کے بعد اگلا مرحلہ آ گیا الیکشن والا، اور الیکشن میں بھی شریف خاندان کی فرمائش یہ تھی کہ جناب ہمیں جتوا دیں۔ اب فارم 45 کے مطابق تحریک انصاف کا دعویٰ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون صرف 17 سیٹیں جیتی ہیں، 17 سیٹس اونلی۔ اب پھر فرمائش آئی کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر تحریک انصاف کی سیٹیں چھیننا شروع کر دی گئی، اور تحریک انصاف کی سیٹیں چھیننے کے بعد ان کی سیٹوں کو بڑھا کے کوئی 80 کے قریب یا 90 کے قریب آپ لے گئے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب وہ آپس میں سب مل نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود اب ایک نیا تماشا لگنے جا رہا ہے۔ کیسے؟ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم یہ کیا گیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ تحریک انصاف حکومت کیوں نہیں بنا رہی، تو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے اس کو ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ نے اس کو مجبور کیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ 92-93 سیٹیں جیتے ہوئے ہیں، لیکن قومی اسمبلی میں ایک بھی مخصوص نشست انہیں نہیں ملے گی۔ اور ان کی مخصوص نشستیں کنہیں ملے گی؟ ان کی مخصوص نشستیں نون لیگ کو ملے گی، ان کی مخصوص نشستیں پیپلز پارٹی کو ملے گی، باقی سب کو ملے گی۔ اب مجھے یہ بتائیے، تقریباً 10 مخصوص نشستیں یا 11 بنتی ہیں ان کی اس وقت کی سچویشن کے مطابق۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ ایسی صورتحال کے اندر کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف حکومت بنا سکتی ہے؟ اس کو بنانی چاہیے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے، کل رؤوف حسن نے بھی اور بیرسٹر سیف نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم خیبر پختونخوا میں حکومت بنائیں گے، پنجاب اور سینٹر کے اندر ہم اپوزیشن کے اندر بیٹھیں گے۔ ادھر فضل الرحمان نے یہ کہہ دیا، چونکہ تحریک انصاف نے ان سے ووٹ مانگا تھا عمر ایوب کے لیے، تو انہوں نے کہہ دیا جی ہم نہ گورنمنٹ کو وزیر اعظم کا ووٹ دیں گے، نہ اپوزیشن کو وزیر اعظم کا ووٹ دیں گے، اور نہ ہی ہم خیبر کسی حکومت کا حصہ بنیں گے۔ ایون بلوچستان کے اندر ہم حکومت بنا سکتے ہیں، لیکن ہم وہاں پہ بنائیں گے نہیں۔ اب اس سلسلے میں خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلوچستان حکومت بنانے کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہے، اور وہ مسلم لیگ نون کی حمایت وہاں پہ چاہتی ہے، اور وہ ایون اس ساری صورتحال میں کہ ہم وفاق میں آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ایک تو ہمیں پنجاب میں اسپیکر کا عہدہ دیں، ایک بات یہ ہے، اور ادھر بلوچستان میں ہمیں سپورٹ کریں۔ اب مسلم لیگ نون کی پرابلم رائٹ ناؤ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے انہوں نے وکٹری سپیچ بھی کر دی ہے، انہوں نے ایک بار پھر نعرہ لگایا ہے کہ ہم تو جناب آ رہے ہیں سب کچھ سسٹم سنبھالنے کے لیے۔ اب اسمبلیاں توڑ کے دوبارہ الیکشن والی خبر کہاں سے ہے؟ کیا یہ مطالبہ ہے؟ کیا یہ مجبوری ہے؟ چند روز پہلے خواجہ سعد رفیق نے ایک تجویز دی اور یہ کہا کہ جناب وہ نا پارلیمنٹ میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کے اوپر مشتمل ایک قومی حکومت مخصوص مدت کے لیے تشکیل دے دی جائے۔ اب یہ قومی حکومت وہی ہے جو آپ نے پچھلے چند مہینے چلائی پاکستان کے اندر، وہ نہیں چل پائی۔ اب کل مسلم لیگ نون کا ایک اجلاس ہوتا ہے، اور اس اجلاس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ حکومت نہ لیں، اور حکومت نہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ پنجاب کی حکومت تو رکھ لیں، وفاق میں حکومت۔ اگر آپ کو مینڈیٹ کا اتنا ہی احترام ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اکثریتی جماعت کو حکومت بنانی چاہیے، تو پھر مسلم لیگ نون کو چاہیے
کہ جو سیٹیں ان کے اوپر الزام لگا ہوا ہے کہ انہوں نے سیٹیں وہ چھینی ہوئی ہیں، پھر دل بڑا کریں اور سیٹیں تحریک انصاف کو دیں. ان کا جو مینڈیٹ بنتا ہے 160 70 یا 80 تک کا، اس کے مطابق وہ حکومت بنا لیں گے. اگر ان کو ان کی نشستیں لوٹا دی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس تمام صورتحال کے باوجود، یعنی آپ یوں کہیے کہ ان کو ریزرو سیٹیں نہ ملنے کے باوجود وہ 169 کا اپنا نمبر پورا کر لیں گے. تو پھر تو ٹھیک ہے، سمپل میجورٹی کے ساتھ وہ حکومت بنائیں. اب پھر مسلم لیگ نون کو دل بڑا کرنا چاہیے. اب مسلم لیگ نون یہ دعویٰ تو کر رہی ہے، لیکن اب اگلی خبر سن لیجئے. اب مسلم لیگ نون نے رات سے باقاعدہ یہ پلی لینا شروع کر دی ہے کہ جی ہم حکومت کیوں بنائیں. اس سلسلے میں خواجہ سعد رفیق نے ایک اور ٹویٹ کر کے بتا دیا ہے کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے. انہوں نے بتایا جی موجودہ قومی اسمبلی میں کسی کو قطعی اکثریت حاصل نہیں ہے. وفاقی حکومت کی تشکیل مسلم لیگ نون کی نہیں، پارلیمان میں موجود تمام جماعتوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے. پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد اراکین پہل کریں، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر مرکزی حکومت بنا لیں. ہم مبارکباد پیش کریں گے. مسلم لیگ نون کو کانٹوں کا یہ تاج اپنے سر پر سجانے کا کوئی شوق نہیں ہے. اب کیا کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ ہی تو کہتے تھے کہ ہم نے سیاست قربان کی اور ریاست بچائی. آپ ہی تو کہتے تھے کہ جناب ہم ایک بار پھر یہ کریں گے، اور آپ نے اس وقت کی ایک چلتی پھرتی حکومت کو گرایا تھا اور آپ نے پھر 16 مہینے پی ڈی ایم کے مزے لیے. اگر یہ کانٹوں کی سیج ہے تو آپ نے عمران خان کی حکومت کیوں گرائی؟ اب عمران خان کا مینڈیٹ آپ نے چھین کے اس کو اس نہج کے اوپر کیوں پہنچایا؟ تو اب اگر مسلم لیگ نون یہ چال چل رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بہت سادہ ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت نہیں بنانا چاہتی. مسلم لیگ نون حکومت بنانے سے کہہ رہی ہے باقی بنائیں. تحریک انصاف نے آلریڈی اعلان کر دیا ہے کہ ہم اپوزیشن بینچز کے اوپر بیٹھیں گے، اور یہ ضرور عمران خان نے کہہ دیا کہ ہم کسی سے کوئی انتقام نہیں لیں گے، ملک کے لیے درگزر کرنا ہوگا. اور کل پیر پگاڑا کہہ چکے ہیں کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں جہاں پہ ملک میں ایمرجنسی یا مارشل لا لگ سکتا ہے. اب ایسے میں جب مسلم لیگ نون بھاگ رہی ہے تو مسلم لیگ نون کیوں بھاگ رہی ہے، یہ بڑا بنیادی سوال ہے. اور اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کل ان کے اجلاس میں یہ آئی کہ اگر پیپلز پارٹی ہماری حکومت میں شامل نہیں ہوتی، وزارتیں نہیں لیتی، تو پھر ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے جب تک کہ وہ ہمارے ساتھ شامل نہ ہو جائیں. ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر پیپلز پارٹی نہ آئی تو آپ یوں سمجھیے کہ ہمیں لٹکا دیا جائے گا اور کسی بھی وقت حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے ہماری حکومت گرا دی جائے گی. اب مارشل لا کی جہاں تک بات ہے یا ایمرجنسی کی بات ہے، لگتا یہ ہے کہ ملک میں خاص طرح کے ماحول یا حالات پیدا ہو رہے ہیں یا پیدا کیے جا رہے ہیں. یہی بات حامد میر کہہ رہے تھے کہ بڑے عرصے کے بعد میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں، کوئی مارشل لا لگا دے یا ایمرجنسی، یہ صورتحال سنبھالی نہیں جائے گی، مزید خراب ہوگی. اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا کہ یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں. اب دوسری طرف پیپلز پارٹی جو ہے وہ ویسے تو کہہ رہی ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے، لیکن ان کے اوپر الزام یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان سے باقاعدہ ملاقات کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پی ڈی ایم کے ترجمان جو حمداللہ ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پی پی قیادت رات کو عمران خان سے جیل میں ملاقات کے لیے منتیں کرتی رہی ہے. یہ تحریک انصاف نہیں کہہ رہی، بلکہ یہ فضل الرحمان کی جو جماعت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ عمران خان سے ملنے کے لیے منتیں کرتے رہے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ٹی وی کے اوپر کیا کہتے ہیں اور پس پردہ کیا کہتے ہیں. اب اس سارے سینیریو کے اندر آپ آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، چونکہ کسی کے پاس بھی مینڈیٹ نہیں ہے اور یہ ڈیڈ لاک پیدا ہو جاتا ہے، آپ نے 29 تاریخ تک سیشن بلا کے اوتھ تو لینا ہے. اب آپ نے اگلے آئی ایم ایف کے پروگرام کی طرف جانا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب بڑا سادہ ہے کہ ملک میں کوئی پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے اور کوئی حکومت بنانا بھی نہیں چاہتی. پھر اس کا کیا حال ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ملک میں دوبارہ الیکشنز کروانے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے؟ اور اگر
ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو کیا صدر پاکستان اسمبلی کو تحلیل کر کے دوبارہ سے ملک میں الیکشن کال کریں گے؟ ایک سوال. دوسرا سوال کہ کیا پاکستان اگر یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اگلے چند روز کے اندر تو کیا پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے اس معیشت کے ساتھ؟ یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ نواز شریف صاحب کا یہ ہے کہ دوبارہ الیکشن کراؤ اور مجھے اتنی سیٹیں جتواؤ تو پھر آگے بات چلے گی. دیکھیں ایک بات طے ہے کہ اگر دوبارہ الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ نون نے جو سیٹیں جیتی ہیں یا جتوائی گئی ہیں وہ بھی ہاتھ سے نکل جائیں گی. لیکن ایک عجیب سینیریو ہے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے آج دن 2 بجے ملک گیر احتجاج کی کال دے رکھی ہے اور لاہور میں لاہور پریس کلب کے سامنے ہے, اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے سامنے وہ احتجاج کریں گے. لیکن ان کے احتجاج سے پہلے ہی تماشا لگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے سامنے آپ نے دیکھا کہ مہارنگ بلوچ اور دیگر جو لوگ تھے انہوں نے بھی احتجاج کیا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج سے پہلے وہاں پہ باقاعدہ گراؤنڈ میں خندقیں کھود دی گئی ہیں. اس گراؤنڈ کو اکھاڑ دیا گیا ہے, مٹی کے وہاں پہ ڈھیر لگا دیے گئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج نہ کر سکے. دوسری طرف میں نے صبح سویرے اٹھ کے جب چیک کیا تو F9 پارک جو ہے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کر دیا گیا ہے. اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے قانون یا ضابطے کے تحت جو انتظامیہ کو پہلے درخواست دینا ہوتی ہے, کل انہوں نے درخواست بھی دی کہ ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ضروری انتظامات ہیں وہ بھی کر لیں اور ہمیں بھی NOC دے دیں. لیکن اس وقت تک ان کو اجازت نہیں دی جا رہی اور اسلام آباد پولیس اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے یا اپنے موقف کے ذریعے بار بار کہہ رہی ہے جی دفعہ 144 ہے جی, کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. ہاں PDM کے دور میں دفعہ 144 تھی اور آپ نے کیا کیا کہ سپریم کورٹ کے دروازے کے سامنے بھی احتجاج کرنے دیا, لیکن تحریک انصاف کو آپ نے دھاندلی کے اوپر بھی احتجاج نہیں کرنے دینا. چلیں دیکھتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.